أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ اسی واقعہ افک کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس واقعے کی آخری آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بروں کے لیے برے اور اچھوں کے لیے اچھے. الخبیثہ اور الطیبہ. خبیث برے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور طیب عمدہ اور اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر صفت کو بیان کیا ہے، موصوف کو بیان نہیں کیا. یعنی خبیث گندے سے کون گندا مراد ہے اور پاکیزہ سے کون پاکیزہ مراد ہے. اگر گندے سے گندی عورتیں یا گندے مرد مراد ہیں اور پاکیزہ سے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مرد مراد ہیں، جیسا کہ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اور دوسرا ایک قول بھی امام رازی نے لکھا ہے کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے، گندے لوگ گندی باتوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اوپر جتنی باتیں ہوئی اس میں مذمت بیان کی گئی، لعنت کی گئی. یہ جو بری باتیں ہیں وہ برے لوگوں کے لیے، جو کچھ وعیدیں جو کچھ بھی برائیاں بیان کی گئی ہے وہ برے لوگوں کے لیے، اور اچھی باتیں ہیں وہ تو اچھے لوگوں کے لیے. تو یہ ایک قول. دوسرا یہ بھی ہے کہ اچھی باتیں مراد ہو، گندی باتیں مراد ہو، گندے لوگ مراد ہو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندے عورتوں کے لیے. خیر، اس آیت کریمہ میں بظاہر یہ شک شبہ ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہے، لیکن دنیا میں اس طرح کا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آدمی تو بڑا نکما اور نالائق ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے،
لیکن بیوی بہت ہی زیادہ پارسا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، شریعت کی پابند ہے، ایسا ہوتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کیا گندے مرد اچھی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے؟ اچھے مرد ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے؟ اصل میں اس آیت کریمہ میں جو لام ہے وہ لام لیاقت ہے، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کا اور اسی کے اوپر اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بار بار کہ کسی استاد کے پاس سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ورنہ پھر ٹرانسلیشن دیکھ کر آدمی اپنی عقل سے سمجھنے کی فکر کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا۔ ہمارے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے یہاں یورپ سے یا امریکہ سے خط آیا جس میں ایک عورت نے لکھا تھا کہ میں تو پابند ہوں نماز کی اور سارے دین کے کام کرتی ہوں، لیکن میرا شوہر اس طرح کا ہے۔ تو پھر قرآن کی اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ شیخ نے ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی کہ یہ سوال جو آپ کو پیدا ہوا ہے وہ ٹرانسلیشن سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ گندی عورت کا میلان گندے مرد کی طرف ہوتا ہے اور گندے مرد کا میلان گندی عورت کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کی فطری طور پر اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ بس اس کو اس جیسی ہی عورت چاہیے اور اس کو اس جیسا ہی مرد چاہیے، اور جو پاکیزہ صفات ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی عورت ملے۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ دور ہے، پاک ہے ان باتوں سے جس کو یہ خبیث لوگ کہتے ہیں، یعنی گندے لوگ جو بات کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں مراد لی جائے تو اولئک سے وہ لوگ مراد ہوں گے اگر عموم لیا جائے۔ مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان چیزوں سے جس کو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ گندے لوگ جو کچھ بیان کریں گے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں وہ اس سے دور رہیں گے۔ اور اگر اس کو مراد لیا جائے کہ یہ واقعی افک ہی کی آخری کڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جس کو وہ لوگ کہہ رہے تھے، تہمت لگانے والے جو کہہ رہے ان باتوں سے پاک تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال رہے گا کہ اولئک کا لفظ تو جمع کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ الزام متعلق ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اس تہمت سے برات کا اعلان کیا۔ اور اگر یوں مراد لے لیا جائے کہ اولئک مبرؤون سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہیں، تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے وہی عورتیں چنی ہے جو کہ نبی کے مناسب تھی۔ چنانچہ ابن عساکر کی ایک روایت حضرت ہند بن ابی حالہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ میں سوائے جنتی عورت کے کسی اور سے نکاح کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی عورتوں سے حضور کا نکاح کرایا یا نکاح ہونے دیا جو آپ کی جنت میں بیوی بننے والی تھی۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر تمام کی تمام ازواج مطہرات مراد ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان بھی ہو گیا اور وعدہ بھی کر دیا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں رزق کریم ہوگا۔ اب یہ وعدہ ہے، وعدہ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقینی ہوتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ رسول کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی، اور جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی اور بھی روایات وارد ہوئی ہیں۔ اور اگر یہ احتمال ہو کہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہوئے یہ شرط ہوگی، بعض نے یہ کہا کہ یہ شرط ہو کہ کبیرہ گناہ سے بچتی رہے گی تو پھر بنے گی بیوی جنت کے اندر، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ آیت بھی دلالت کر رہی ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ خیر، روافض کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں قرآن مجید کی ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ سکتا۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا، جیسے کہ صابونی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ ایک اہل کتاب کے کسی عالم نے، کسی کرسچن عالم نے مسلمانوں کو ناراض کرنے کے لیے اور غصہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعنہ دیا۔ کیا کہا اس نے یہ کہا کہ لوگوں نے تو آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، ہمیں کیا پتا کہ وہ پاک ہے یا متہم ہے۔ حالانکہ قرآن میں تو آ گیا ہے، لیکن اس نے ایک اعتراض کیا۔ تو بعض حاضرین نے یہ جواب دیا کہ سنیے، یہاں پر دو عورتیں ہیں، ایک عورت، دونوں کے اوپر زنا کا الزام لگا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک عورت ایسی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بری قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بغیر شوہر کے ایک بچہ ہے، اور دوسری وہ عورت ہے جس کو قرآن نے بری قرار دیا، اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ان میں سے زیادہ تہمت کے لائق کون ہے؟ وہ کھسیا گیا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، جو کلمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ماننے کے طریقے سے بھی مان رہے ہیں، تو اس کو جب یہ جواب دیا گیا کہ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو تو بیٹا ہے اور ان پہ الزام لگایا تھا، قرآن نے ان کو پاک قرار دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس تو کوئی بچہ نہیں ہے اور ان پہ الزام لگایا گیا، قرآن نے ان کو بھی پاک قرار دیا، تو بتائیے ان دونوں میں زیادہ تہمت کے لائق کون ہے؟ ظاہری بات ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بچہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک قرار دیا ہے، قرآن میں صاحب اس کے الفاظ ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان آیات کے اندر بری قرار دیا۔ بیضاوی نے مظہری کے حوالے سے مظہری نے لکھا ہے، اور بعض کتابوں کے اندر جیسے کہ ساوی ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا وہ قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 4 آدمی ایسے گزرے کہ جن کو چار چیزوں سے پاکی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کے لوگوں سے کلین چٹ دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے جب الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ایک شیر خوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو فیصل ثابت کیا، اور اس بچے نے یوسف علیہ السلام کی برات کی شہادت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الزام لگا، بنی اسرائیل نے، اس زمانے کے لوگوں نے آپ کے اوپر آدر ہونے کا اور خفیہ کوئی بیماری کا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کے ذریعے آپ کی برات کی، اور
تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا. حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا دشمنوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچپن کے اندر اعلان کرا دیا. آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی 10 آیتوں کے ذریعے ان کی پاکی کو بیان کیا. یہ ہے ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جن کی پاکی کو بیان کرے تو اور کیا چاہیے انسان کو. کتنی بڑی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بیان کیا. اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نہیں سوچتی تھی کہ ہمارے لیے قرآن کی ایسی آیتیں اترے گی. میں تو سوچتی تھی کہ خواب کے اندر اس واقعے کو بیان کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اور ہمارے نبی سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. انسانوں کے اندر اس جیسا آدمی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں. سارے خصائل حمیدہ کے جامع ہیں، خلق عظیم کے ساتھ متصف ہیں. ایسے نبی کے نکاح میں بھی پاکیزہ عورت ہی آئے گی. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ لوگ پاک ہیں ان تمام باتوں سے جس کو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی جنت ہوگی. خیر، دوسرے نمبر کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل مت ہو جایا کرو یہاں تک کہ انس حاصل کر لو اور وہاں ان کے گھر والوں کو سلام کر لو. یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اس طرح سے انس حاصل کرنا اور سلام کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تم یاد رکھو اس آیت کریمہ میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور سلام کرنا یہ ادب بیان کیا گیا ہے، آداب میں سے ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا ما قبل کی آیت سے کیا تعلق اور کنیکشن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 نمبر کا حکم ہے اس سورت کا. پہلا جو حکم تھا وہ زانی کی سزا کا تھا. دوسرا جو حکم تھا وہ زانیوں کے نکاح کا تھا. تیسرا حکم تھا تہمت لگانے والے کی سزا کا. چوتھا حکم تھا لعان کا، میاں بیوی الزام لگاوے تو کیا ہے. اور پانچواں حکم تھا واقعہ افک کا. اور یہ چھٹا حکم ہے استئذان کا، اجازت لینا. اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکنے کے لیے جو چیزیں بیان کی ہے ان میں سے ایک پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانے سے روکا. اب ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی برائی وجود میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ایسے ہی داخل ہو جانا.
یہ بھی ایک سبب ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ واقعہ افک کے بعد اس آیت کو لانا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ واقعہ افک کا موقع منافقوں کو اسی سے لگا کہ راستے کے اندر کچھ ایسی تنہائی کا موقع مل گیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی پڑ گئی تھی، رہ گئی تھی، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے وہ آ رہے تھے، تو یہ اتفاقی طور پر خلوت کا یعنی موقع ملا، تنہائی کا موقع ملا، جس کی وجہ سے منافقوں کو یہ بات ہاتھ لگ گئی کہ انہوں نے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو جیسے تنہائی کا مل جانا ایک برائی کے وجود کا سبب ہے، اسی طرح سے کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے داخل ہو جانا یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا، واجب قرار دیا کہ آدمی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت کے بعد داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو۔ اب دوسرے کا گھر، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا رہتا ہے، مالکی آپ کی ہے، آپ اس گھر کے مالک ہیں، لیکن آپ نے کسی کو رینٹ پہ دیا ہے، کرائے پہ دیا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میرا گھر ہے اس لیے میں داخل ہو رہا ہوں بغیر اجازت کے۔ نہیں، جس کے ہاتھ میں چابی ہے، جو رہ رہا ہے، وہ ابھی اس کا مالک ہے، اس کا قبضہ ہے۔ میں اسی لیے تو بار بار لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر کے لیے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، ارے اللہ کے بندے، جس گھر میں تو رہے گا وہ تیرا ہے، کرائے کا مکان ہے۔ کوئی بھی پوچھے گا کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ رہا ہمارا گھر، تو یوں نہیں کہتے کہ فلاں کا گھر ہے لیکن میں کرائے سے رہتا ہوں، اتنی تفصیلی بات کوئی نہیں کہتا، یہی کہے گا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے سودی کاروبار میں جانے کی اور سود کو بڑھاوا دینے کی؟ چاہے پہلا ہی گھر کیوں نہ ہو، وہ تو حرام حرام ہی ہے، پہلا ہو یا دوسرا ہو۔ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ہمیں بات کرنی ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب کیا ہے، کیا وجہ تھی اس آیت کریمہ کو نازل کرنے کی؟ تو روح المعانی کے اندر ایک روایت نقل کی، فریابی عدی بن ثابت کے طریق سے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حاضر خدمت ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، انی اکون فی بیتی علی الحالۃ التی لا احب ان یرانی علیہا احد لا ولد ولا والد۔ میں گھر میں، اپنے گھر کے اندر ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت کے اوپر کوئی مطلع ہو، اس حالت کو کوئی دیکھ لے، نہ تو میرا بیٹا دیکھے نہ میرا باپ دیکھے، میں نہیں پسند کرتی۔ ہوتا یہ ہے کہ فیاتین آتن فیدخل علیہ فکیف اصنع، میرے پاس گھر میں آنے والا ایک آتا ہے، کوئی بھی آ جاتا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ گھر میں آ کے وہ داخل ہو جاتا ہے، بھئی آدمی کپڑے بدل رہا ہوتا ہے یا ایسی حالت میں سویا ہوا ہوتا ہے اور کوئی ایسے ہی داخل ہو جائے، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بعد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ معالم العرفان کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ آدمی جب کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو 4 قسم کے حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے، 4 قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ اپنے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کی منکوحہ بیوی ہے،
اس میں تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اجازت لے لے۔ دوسری صورت یہ پیش آتی ہے کہ بیوی کے علاوہ اور لوگ ہیں، جیسے کہ داخل ہونے والے کی والدہ ہے یا بہن بیٹی ہے، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اجازت کا لینا ضروری ہے، اجازت لینا ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے مکان میں داخل ہو رہا ہے کہ جہاں رہائش بھی ممکن ہے اور رہائش ممکن نہ ہو، یعنی کوئی رہتا ہو یا رہتا نہ ہو، دونوں امکان ہے، اس میں بھی اجازت ضروری ہے۔ اور چوتھی وہ جگہ ہے جہاں رہائش نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، ایک عام فائدے کے لیے جس کو بنایا گیا ہے، جیسے کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ایسی جگہ پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور خطاب کر کے ایک بہترین ادب سے آگاہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کے گھروں میں داخل مت ہو جایا کرو۔ یہ تمہارے گھروں کے علاوہ کی جو بات ہے، اس سے مراد بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ اضافت اختصاصی ہے، یعنی ملکیت بتلانا چاہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ یہ سکنا کی اختصاص ہے، سکنا کا اختصاص ہے کہ کوئی دوسرا رہ رہا ہے اس کے اندر۔ اب چاہے کرائے پہ دیا ہو یا استعمال کے لیے دیا ہو، جو رہ رہا ہے اس کی ابھی چلے گی، یہاں پر اسی کا سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی تستانسوا، داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ انس حاصل کر لو۔ انس کیسے حاصل کیا جائے گا؟ استیناس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آدمی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے انس حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی انس حاصل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد۔ یہاں پر انس حاصل کرنے کو کہا گیا تو کیسے حاصل کریں گے؟ کہا السلام علیکم پہلے کہو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے اجازت لے اور بعد میں سلام کرے۔ امام راضی نے اس آیت کو جو سمجھایا ہے کہ سمجھانے کے لیے سوال و جواب کا انداز اختیار کیا، تقریباً اس میں 10 سوال قائم کیے اور اس کو جواب دے کر سمجھایا۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے اسی استیناس کے بارے میں بتایا کہ استیناس کہتے ہیں اس انس کو جو آدمی کی مجالست کی طرف سے کی جہت سے حاصل ہو، اور یہ حاصل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد اور سلام کرنے کے بعد۔ لہذا اولا یہ ہے کہ اجازت لینے سے پہلے سلام کرے۔ سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو پہلے استیناس کا لفظ ہے اور بعد میں سلام کا لفظ ہے، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ بعض قرآت کے اندر حتی تستأذنوا لکم والتسلیم خیر لکم من تحیۃ الجاہلیہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے کہ پہلے سلام ہو، اور ان کی ایک جو قرأت نقل کی گئی ہے کہ استیناس کے اوپر سلام مقدم ہے،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اصل میں کلام میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، حتیٰ تسلموا اہلیہا وتستأنسوا، اصل یہ ہے کہ اپنے اس گھر والوں کو سلام کر لو اور اجازت لے لو. اور عبداللہ قرات عبداللہ میں حتیٰ تسلموا علی اہلیہا وتستأذنوا، اس روایت کو بھی، اس جواب کو بھی ضعیف قرار دیا. امام راضی لکھتے ہیں کہ ہم ظاہر ہی کے اوپر رہتے ہیں. اس آیت کو جس طرح سے پہلے انس حاصل کرنا پھر سلام لکھا ہے اسی کے اوپر ہم رہیں. تو استئناس کی تفسیر میں مختلف شکلیں ہیں. بھئی انس کیسے حاصل کریں گے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اجازت لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی کرے. اگر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے تو ہوگا یہ کہ گھر والوں کو بھی وحشت ہوگی، یہ جو اچانک داخل ہوئے ہیں ان کو بھی وحشت ہوگی اور شاک گزرے گا. اور استئناس کی ایک تعریف اور تفسیر یہ ہے کہ پہلے ان کو معلوم کر لیا جائے، پتہ لگا دیا جائے کہ یہ داخل ہو یا نہ ہو. ابھی آج کل ہمارے یہاں ماحول کے اندر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یار پہلے فون کر لیا کرو آنے والے ہو تو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم گھر میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس کو برائی کے موقع پہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یار ان کیا تو جاؤ تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اپوائنٹمنٹ مقصود نہیں ہوتا. مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر پہ نہیں رہیں گے، آپ آ گئے تو آپ پریشان ہو کر واپس جائیں گے. اس لیے پہلے سے معلوم کر لو کہ بھئی ہم اویلیبل ہیں یا نہیں، گھرے ہیں کہ نہیں. لیکن اس کو بعد لوگ برائی پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے کہ حالت پہلے معلوم کر لیں. اور اگر ان کو یوں ہی مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے جب کبھی کہیں تشریف لے جاتے، السلام علیکم ادخلوا. اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجازت لینے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، تو اس کے سلام کرنے کا کیا معنی ہوگا. اس لیے پہلے معلوم کر لے، اجازت لے کے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر اجازت مل جائے تو پھر داخل ہو، سلام بھی کرے. یہ ہے ان معلوم، مطلب یہ کہ کوئی انسان ہے بھی کہ نہیں اس کا پہلا پتہ لگا دے، پھر سلام کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے استئذان اور بعد میں سلام، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام راضی نے لکھا کہ اسی حکمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے قرآن مجید کے آگے کے حصے کے اندر، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ جو رہنے کے لیے نہیں ہے، جس میں تمہارا سامان پڑا ہوا ہے. اسی میں اشارہ کر دیا کہ وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رہنے کا مکان نہیں. جب رہنے کا مکان نہیں ہے تو جو باتیں رہنے والے مکان، رہنے کے مکان میں پیش آ سکتی تھی وہ یہاں پیش نہیں آئے گی. کسی کے سطر کے اوپر نظر نہیں پڑے گی، یا کسی کی ایسی حالت کے اوپر واقفیت نہیں ہوگی جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتلا دیا. اب اگر کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ کسی کی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف کر رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے تصرف کرنے کو تو غصب کہتے ہیں، لوٹ مار کہتے ہیں. ایک آدمی کا جو فریڈم ہے آپ اس کے فریڈم کو ختم کر رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی گھستے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے تو وہ آدمی ہمیشہ خطرے میں رہے گا، ڈرتا رہے گا کہ ابھی کوئی آ جائے گا گھر کے اندر.
اب استئذان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے اجازت لی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر ایک صاحب آئے اور کس طرح سے اجازت لی، اَأَلِجُ ولد یلیجو ولوجن کے معنی داخل ہونا عربی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا جس کا نام روضہ ہے، اس کو فرمایا کہ جاؤ اس کو سکھاؤ کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے اجازت لی جائے، اور اس کو بتاؤ کہ السلام علیکم ادخلوا۔ اس آدمی نے سن لیا، اس نے کہا ادخلوا، پھر وہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا، آپ جواب دیتے رہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا علم میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد آتانی اللہ خیرا کثیرا وان من العلم ما لا يعلمه الا اللہ۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی، لیکن بعض علوم ایسے ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر 5 چیزوں کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا تھا تو وہ حییتم صباحا وحییتم مساء، تمہاری صبح خیر ہو، صبح کا سلام ہو، شام کا سلام ہو۔ پھر آدمی داخل ہوتا۔ اب اس میں نہ اجازت ہوتی تھی، آدمی اپنے ایک ہی لحاف میں بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے بہتر طریقہ سکھایا۔ اجازت کا ایک طریقہ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کھنکھار لے آدمی، تسبیح پڑھے زور سے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہی چیزیں بیان کی ہے کہ آدمی روایت نقل کرتے ہیں صاحب روح البیان کہ استئناس کے معنی میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة ويتنحنح، آدمی زور سے تسبیح پڑھے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا کھنکھار لے تو گھر والے کو پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی آیا ہوا ہے۔ یہ تفسیر حضرت مجاہد سے بھی منقول ہے کہ کھنکھارنا چاہیے۔ حضرت اکرمہ فرماتے کہ تسبیح اور تکبیر یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے پتہ چل جائے، جیسے آج کل بیل بجایا جاتا ہے، رینگ بجتی ہے، ہاں وہ بیل نہیں ہونے چاہیے جو مندروں میں بجتے، اس طرح کے بیل نہیں رکھنے چاہیے۔ کتنی دفعہ اجازت لی جائے یہ بھی لکھا ہے علماء نے، حدیث سے ثابت ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ اجازت لینا یا استئذان کی تعداد کتنی ہے، اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت لینا 3 مرتبہ ہے، بالاولی یستنصتون وبالثانیۃ یستصلحون وبالثالثۃ یأذنون او یردون۔ جب پہلی دفعہ اجازت لیں گے تو وہ لوگ خاموشی چاہیں گے، بھئی دیکھو کوئی ہے۔ دوسری دفعہ اجازت لیں گے تو وہ درست ہو جائیں گے، ٹھیک کر لیں گے، جو کچھ ہیئت یا کیفیت یا حالت ان کی دوسری ہوگی تو اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور تیسری میں یا تو اجازت دیں گے یا واپس کر دیں گے کہ بھئی ابھی ہم نہیں بات کر سکتے یا نہیں مل سکتے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی اجازت لیوے تو 3 مرتبہ لیوے،
اگر نہ دی جائے اجازت تو واپس ہو جاوے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو موسیٰ گھبراتے ہوئے آئے، ہم نے کہا کہ بھئی کیوں گھبرا گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا ہے حضرت عمر نے کہ میں آپ کے پاس آؤں، اناتیہ فاتیتہ، مجھے بلایا تھا میں گیا، میں 3 مرتبہ اجازت مانگا لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس آ گیا۔ پوچھا کہ بھائی آپ کو میرے پاس آنے سے کون سی چیز مانے ہوئی؟ کہا میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی تھی لیکن اجازت نہیں دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اجازت لیوے تو 3 مرتبہ لیوے، اجازت ملے تو جاوے، نہ ملے تو واپس ہو جاوے۔ کہا کہ دیکھو یہ تم حدیث بیان کر رہے ہو، میں ایسے نہیں سنوں گا، گواہ لاؤ ورنہ سزا دوں گا۔ کہ اس کے اوپر کوئی حدیث کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جنہوں نے یہ سنا ہو؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر گواہی دی کہ ہاں میں نے یہ سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھو میں نے آپ کے اوپر کوئی وہم نہیں کیا تھا، بدگمانی نہیں کی تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی باتیں منسوب نہ کرنے لگ جائیں، کوئی بات ایسے ہی اٹکل پچو رجمن بالغیب نہ بیان کرنے لگے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اجازت لینا 3 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ میں جو آدمی زندہ ہوگا وہ سن لے گا، بیدار ہوگا وہ سن لے گا، دوسری مرتبہ میں وہ تیار ہو جائے گا، اور تیسری مرتبہ میں چاہیں گے اجازت دیں گے، چاہیں گے واپس کر دیں گے۔ یہ محاسن آداب میں سے ہے، بہترین آداب میں سے ہے، اس لیے کہ ایک ہی دفعہ اگر اجازت لے دے تو آدمی بعض کام کی وجہ سے منع بھی کر سکتا ہے، یا اجازت دینے سے وہ ایسا بیزی ہے کہ جواب نہیں دے سکا، کبھی دیتا ہوں بلاتا ہوں یا کچھ کہتا ہوں بھول گیا، دوسری دفعہ پھر اس آدمی نے اجازت مانگی تو پھر اس میں بھی یہ امکان ہے کہ کوئی ایسا بھاری کام ہو کہ جس میں وہ نہ سن سکا ہو، یا یہ کہ وہ منع کر دے یا نہ کرے یہ سوچ میں رہ گیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی اجازت لی اور انہوں نے اجازت نہیں دی یا کچھ جواب نہیں ملا تو اب آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسی رکاوٹ یہ ہے یا کوئی ایسا معنی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اندر سے جواب نہیں مل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اب آدمی 100 دفعہ کھٹکھٹاتا رہے، یا گھر میں کوئی ہے لیکن جو اجازت دینے کے قابل نہیں ہے، یا اجازت نہیں دے پا رہا ہے، یا ہے لیکن اس کو بلانا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے، تو یہ شریعت نے کتنی بڑی خیر خواہی کی کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کی کہ ان کا مال جہاں محفوظ، ان کی عزت محفوظ، ان کی ہر چیز محفوظ رہے۔ اس لیے یہ سارے احکام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سی دفعہ ہم مسلمان اپنی ہی باتوں کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہوا یہ کہ ایک گورا اسلام میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد کبھی کہیں جاتا، وضو کرتا، صفائی رکھتا، تو کسی نے کہا کہ یار تیرا گورا پن ابھی تک نہیں گیا کہ تو اتنی صفائی اور پاکی کی بات کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ پاکی تو اسلام نے بتائی ہے، یہ سینیٹائزر اور یہ سب چیزیں تو ابھی نکلی ہے۔ اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا تمہارے وضو کے اندر منہ میں بھی پانی جانا چاہیے، ناک میں بھی جانا چاہیے۔ حضور کی سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو سینکنا، صاف کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں۔
اور یہاں تک کہ غسل براجم کا لفظ آیا کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جہاں میل کے رہنے کا امکان ہو وہاں پہ تھوڑا ملا جائے اور وہاں تھوڑا گھس کے پانی پہنچایا جائے. یہ تو ہماری چیز ہے، اسلام کی ہے، لیکن ہم نے غیروں کی طرف اس کو منسوخ کر دیا. حالانکہ حالات دیکھیے کتنی صفائی ہے وہاں. بیچارے سینٹ مار مار کے گھومتے ہیں. اسلام نے تو صحیح طور پر بتایا کہ کتنا کوئی اتنا بیزی ہو تو کم از کم جمعہ کے دن بھی اس کو سنت کرا دیا غسل کرنا. فرض غسل ہے اسلام کے اندر. شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جو سراپا خیر ہی خیر ہے. اب ایک 5واں سوال امام راضی نے یہ قائم کیا کہ آدمی جب کسی کے گھرے جاوے تو دروازے پر کس طرح سے کھڑا رہے. چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی تو وہ دروازے کا آمنے سامنے تھے، بالکل استقبال باب کیے ہوئے تھے، دروازے کے سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اجازت لو تو استقبال باب مت کرو، دروازے کا رک کر کے مت اجازت طلب کو کرو، بلکہ اپنے چہرہ دوسری طرف کرنا چاہیے، دائیں سائڈ پہ کرو یا لیفٹ سائڈ پہ کرو اور پھر کہو السلام علیکم. اس زمانے کے اندر گھروں پہ تھوڑی پردے ہوتے تھے. اب کوئی آدمی کھڑکی پاس آ کے اس طرح سے دیکھنے کے لیے گیا، آپ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں تو نگاہیں مل جائے گی کہ تو آپ داخل ہو گئے. اور اگر کوئی مستورات میں سے ہے تو نظر آمنے سامنے ہو جائے گی تو جو مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو. تو کیا اجازت لے لی اور سلام کر لی تو داخل ہو سکتے؟ کہا کہ استئناس کیسے حاصل ہوگا؟ جب اجازت حاصل ہوگی تب تو پہلے اجازت لینا ہوگا تو پھر سامنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی بول رہا ہے. اب اندر سے کوئی جواب ملے گا ہاں تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف اجازت لے لینے سے داخل ہو جانے کا. آپ نے کسی کے گھر کے اوپر بیل مار دیا، اندر گھس گئے. ارے بھائی بیل مارنے سے اجازت تھوڑی مل گئی ہے. بیل مارنے سے تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی ہمارے گھر کے اوپر آیا ہے، دروازے پر کوئی کھڑا ہے. یہ مطلب ہے آیت کا. اور دوسری بات امام راضی نے یہ لکھی کہ آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اجازت لینے میں حکمت کیا ہے کہ آدمی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو برا لگ جائے. تو یہ تو کیسے حاصل ہوگا؟ آپ اجازت مانگ رہے ہیں اور ایسے ہی گھس گئے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میں نے اجازت مانگی تھی. ارے مانگی تھی، ملی کہاں تھی؟ تو جب تک اجازت لینے کے ساتھ اجازت دینا نہ پایا جائے وہاں تک اجازت داخلہ نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی اجازت کے بغیر دوسرے کے گھر کے اندر جھانکتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی فَهُوَ حَدْرٌ، معاف. آنکھ پھوٹنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ایک آنکھ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے کسی حجرے کے اندر جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں تیرے آنکھ کے اندر نیزہ مار دیتا، کوئی چیز مار دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو کھجا رہے تھے اور نظر پڑ گئی تو آپ نے فرمایا انما الاستئذان قبل النظر، دیکھنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے. ہاں نظر مل گئی، دیکھ لیا، تب تو پھر اجازت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطلع فی دار قوم بغیر اذنہم
فَفَقَعُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ، جس آدمی نے کسی قوم کے گھر کے اندر جھانکا ان کی اجازت کے بغیر اور گھر والوں نے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، اس کی آنکھ معاف ہے، کوئی اس کے اوپر تاوان نہیں آئے گا۔ قاضی ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ بعض اصول کے پیش نظر ضامن ہونا چاہیے، اس کے اوپر قصاص ہونا چاہیے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو قصاص ہونا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو، اور اگر بھولے سے ہوا ہے تو تاوان ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے، پھٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے حنفیہ اور شافعیہ کے یہاں۔ شوافی تو ان روایات کے پیش نظر کہتے ہیں کہ پھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے تورات کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کو جان کے بدلے میں اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں۔ تو قرآن مجید کی آیت بتلا رہی ہے کہ آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو امام راضی چونکہ شافعی ہے اس لیے وہ اس آیت کے استدلال کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کی آیت میں یہ بھی حکم ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ کو سزا دی جائے گی۔ 8واں سوال یہ ہے امام راضی کی طرف سے کہ اجازت لینا جب ضروری ہے اور اجازت دے دینا کافی ہے تو کیا خاص اجازت کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی خاص آدمی اجازت دے؟ ظاہری آیت تو یہ کہہ رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے کہ اجازت دینے سے پہلے مطلقاً چاہے اجازت دینے والا بچہ ہو یا عورت ہو یا غلام ہو یا کوئی اور ہو، اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو اجازت مل جاوے، چاہے بچہ دینے والا ہو، عورت دینے والی، اجازت دینے والی ہو یا غلام دینے والا ہو، یہاں پر شہادت کی جو صفات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ گواہی تو بالغ آدمی دے سکتا ہے۔ ارے بچے نے کہہ دیا کہ اچھا تشریف لائیے تو یہی سمجھا جائے گا کہ گھر میں سے بھیجا ہوگا، یا غلام نے آ کر کہا، غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے لیکن اس نے آ کر کہا کہ تشریف لائیے، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ گھر میں سے کسی کو بھی بھیجا ہوگا تبھی تو وہ آیا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا محارم کو بھی اجازت لینی پڑے گی؟ بھائی اپنے بہن کے گھر جاوے تو اجازت؟ ہاں بالکل، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا معالم العرفان کے حوالے سے، حضرت عطا بن یسار فرماتے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ استاذن علی اختی، میں اپنی بہن سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا اتحب ان تراها عریانا، کیا تو اپنی بہن کو ننگی دیکھنا پسند کرے گا؟ دیکھیے اچانک دیکھنے کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمان ایسے ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں جہاں پر عرب بھی ناچ رہے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہے، اور ایسا عریانہ لباس پہن کے، تو شرم آنی چاہیے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ اتفاقاً بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بھائی بھی بہن کے پاس جائے گا اس کو اجازت لینی پڑے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی بہن سے اجازت لوں؟ فرمایا کہ اگر وہ تجھ کو لم تستأذن علیہا، اگر تو اس سے اجازت نہیں لے گا تو وہ چیز تو دیکھ لے گا جو تجھے ناپسند ہو۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کیا میں جس کے اوپر خرچ کرتا ہوں یا جو میرے رشتہ دار ہیں، میری بہن ہیں، ان سے بھی اجازت لوں؟ فرمایا کہ ہاں لینی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب تم میں سے بچے
بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کو چاہیے کہ اجازت لے. بچوں کو کہا کہ اجازت لے جب بالغ ہو جاوے تو. وہاں پر اجنبی اور رشتہ دار اس کا کوئی فرق نہیں ہے. ہاں دیکھو ایک بات اور ہے، بعض تفسیروں کے اندر یہ بات دیکھی کہ بعض حالات مستثنا ہوتے ہیں. وہ حالات کیا ہیں؟ جیسے کہ کسی جگہ پر آگ لگی ہے، کسی گھر کے اندر آگ لگی ہے، کسی گھر میں چور گھس گیا ہے، اس نے حملہ کیا ہے، یا کسی جگہ پر اس طرح سے ناحق قتل ہوا ہے، یا کوئی ایسی برائی ظاہر ہو گئی ہے جس کو ختم کرنا فی الفور ضروری ہے، تو وہاں پہ اجازت اور سلام والی بات سائڈ پہ رہے گی، اس لیے کہ یہ مستثنا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ضرورت کے موقع مستثنا ہوتے ہیں شریعت کے قواعد سے، لأن الضرورات تبیح المحظورات، اس لیے کہ ضرورت ممنوع چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے. حالات ہے، لیکن یاد رکھنا تم ہر چیز کو اپنی ضرورت مت سمجھ لینا. کسی بھی چیز کو آپ تو ضرورت کہہ سکتے ہو. ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیڈ کا مطلب کیا؟ ارے اس کے بغیر جان بچ نہیں سکتی، بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے. ایسی جگہ وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. خیر اس کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، شریعت کا پابند بناوے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب